کہ میرے یہ بندے والسابقون السابقون، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں قریب کیے ہوئے، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلوں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ علی سرر موضونہ، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام دہ۔ آج بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری مساجد کی دریاں، صفیں، ہمارے گھر کا بستر، ہمارے گھر کا قالین وہ خوبصورت، پائیدار اور بڑا آرام دہ ہو، جس سے سکون ملے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم میرے حکم کے مطابق یہ روزے رکھ کے آؤ گے، عبادت کر کے آؤ گے، روزوں کے مقصد کو پورا کر کے آؤ گے، تو پھر ایسے شاندار قسم کے وہ بیڈ تمہیں عطا کر دوں گا جو سونے کے بنے ہوں گے۔ سونا جس کی مالیت اس وقت 2 لاکھ کے قریب ہے تولے کی، کتنی مزدوری کر لیں گے آپ، کتنی اجرت حاصل کر لیں گے، کتنی کمائی کر لیں گے، جتنا مرضی کوئی بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، اپنی حلال کمائی سے، اور وہ جو 2 نمبری کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، رشوت لینے والا، جتنے گندے کاموں کی جو انکم ہے، اس سے بڑے بڑے محلات بنانے والا، کیا اس کے گھر میں یہ چیزیں ہیں؟ بڑا تیر مارتے ہیں تو پانی چڑھا لیتے ہیں کہ یہ گولڈ کلر ہو گیا ہے، آرٹیفیشل سسٹم۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی تھوڑی سی مزدوری ہے نا، دین کے مطابق، اپنے اللہ کی رضا کے لیے، تم نے اپنے مینیجر کو، فور مین کو، اونر کو، اپنے بزنس پارٹنر کو فقط نہیں راضی کرنا، بلکہ رب کو راضی کرنا ہے۔ جس نے رب کو راضی کر لیا اپنی محنت سے، صبح بیدار ہوتا ہے اس رب کا نام لے کے، رات سونے تک ایک ایک عمل اس انداز سے سر انجام دیتا ہے کہ جس سے رب راضی ہو، رب کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ احکم الحاکمین پھر اس کا مقدر یہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیسی ہے؟ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بھی ایک پروٹوکول کا انداز ہے کہ جتنی مرضی وہاں پر عوام ہو، جتنے مرضی لوگ ہوں، ان کے لیے ایسا سسٹم نہیں جیسے ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلی صف کا رخ ادھر، اب ان کی پشت پہ اور بیک پہ دوسری صف، اگر آپ کرسیاں لگائیں وہاں پر بھی یہی کیفیت۔ اللہ رب العالمین کی وہ جنت اتنی وسیع ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بڑا ڈرائنگ روم آپ دیکھتے ہیں، اس کی چاروں سائیڈوں پہ صوفے لگے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے آرام دہ ماحول کے اندر، لیکن وہاں پر جب بات کرنا پڑے تو بات کی سمجھ نہیں آتی۔ بڑی کوئی محنت کرے گا تو ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کر لے گا، اور ساؤنڈ سسٹم کیا کرے گا جو اب کر رہا ہے؟ لفظ کٹ رہے ہیں، تسلسل ختم ہو رہا ہے، جو بات کا مسلسل ایک اثر ہونا چاہیے، ساؤنڈ نہیں صحیح ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی۔
یہ ساری خامیاں دنیا کی ہیں، دنیا والوں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی قسم کی کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر مزید اپنے اس عظیم تحفے کا اور اس عظیم محل کا ان اپنے بندوں کے گھر کا تعارف کروایا، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ وہاں پر برتن ایسے ہوں گے کہ وہ نہ تو بہت زیادہ اوپر سے چھلک کے باہر گرانے والے اور نہ ہی ایسے کہ ان میں بالکل وہ کم ہو، اعتدال کے ساتھ، اور خوبصورت اتنے، قیمتی اتنے کہ دنیا کا سونا اور چاندی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے شاندار انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے ان گھروں میں یہ رکھے ہیں۔ اور پھر اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کو پلایا جائے گا، دنیا کو سمجھانے کے لیے تو لفظ شراب کا استعمال ہوا کیونکہ ان کے ذہن میں بات ہی وہ آ سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ نہ تو ان کے سر میں درد کرے گی اور نہ ان کو چکرائے گی، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے فوائد ہی فوائد ہیں، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے برتن اور مشروب وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے پھل جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ کل پہلی افطاری کے موقع پر بازاروں میں تجربہ کیا ہوگا، اگر کوئی کیلا خریدنا چاہے، گھر سے لسٹ لے کے آیا ہو کہ یہ 5-6 فروٹ لے کے جانے ہیں، فروٹ چاٹ بنانا ہے، ادھر دل چاہے تو وہ ایک پاری پیسے وہ اشارہ کرے کہ بس بھائی، وہاں پر بہترین قیمت دے کے آئے، گھر میں آ کے شاپر کھولا تو اوپر اور نیچے اور۔ یہ ساری خرابیاں دنیا کی، لیکن جو دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جائیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ان کے لیے وہ پھل ہیں کہ جس کی خواہش کریں گے۔ اور کمال منظر نبی رحمت علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دل کرے گا کہ وہ جو انار ہے نا وہ کھانا چاہیے، تو وہ جو دیکھنے میں دور نظر آتا ہے وہ بالکل قریب آ جائے گا، اپنے ہاتھ سے یہ توڑے گا اور کھا لے گا۔ یہاں پر کیا ہے کہ پھل بندہ کھا لے تو حکیم کہتے ہیں جی نہیں یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس نے ہضم نہیں ہونا، تو یا آپ کا معدہ خراب کر دینا ہے۔ وہاں پر ان پھلوں کی کیفیت کیا ہے کہ بس ہلکا سا ڈکار آئے گا اور اس کے اندر سے بھی خوشبو، اور وہ خود بخود سارے کا سارا ہضم۔ کوئی وہاں پر قضائے حاجت نہیں ہے، وہاں پر کوئی پیٹ میں درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں بند ہی نہ کر دئیے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے ان روزہ داروں اور عبادت گزار بندوں کے گھروں کا تعارف کرواتے ہوئے پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بیچارے جو مہنگائی کے چکر میں اور اپنے معاشی حالات کے معاملات کے اندر سحری کے وقت بھی پریشان، افطاری کے وقت بھی پریشان، لیکن سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر ان بندوں کے لیے
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے۔ یہاں پر آپ کے ہاں شکار کے لیے عرب شہزادے آتے ہیں اور وہ بیچارے شکار کر نہیں سکتے، تو شکاریوں کو، مقامی لوگوں کو حکم ہوتا ہے بھی تم نے وہ جو تو ہے نا تلور اور باقی پرندے وہ پیچھے چھپا کے رکھنے ہیں۔ جیسے بادشاہ سلامت دیکھیں کہ بھئی اب میں نے مزید آگے نہیں بڑھ سکنا، گر جانا ہے، تھک جانا ہے، تو آپ نے وہ نکالنا اور آگے چھوڑنا، اسی کو وہ ہٹ کریں گے اور کہیں گے شکار ہو گیا۔ یہ دنیا کے اندر، وہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو پرندے نظر آئیں گے بڑے بڑے خوبصورت، اپنی اپنی پسند کے مطابق، جب دل کرے گا، جس کا دل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیں گے۔ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ جی میرے وسائل کم تھے، مجھے تو صحیح طریقے سے نصیب ہی نہیں ہوا۔ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کرتے اور کھولتے ہیں، اتنا بھی دورانیہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحُورٌ عِین، اور ان کے لیے سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو فراخ دل ہوں۔ اور یہ جو حوریں ہیں، یہ جو خواتین اللہ نے وہاں پر تیار کی ہیں، وہ یہ مٹی کی نہیں ہیں جس طرح سے یہ انسان مٹی کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو زعفران، کستوری اور کافور، یعنی جو قیمتی ترین خوشبویات ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کو تخلیق فرمائے گا۔ اور ایسا انداز اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ اگر 70 کپڑے بھی ڈالے ہوں تو اس کے اندر سے جسم کی ہڈی اور ہڈی کا گودا وہ نظر آئے گا۔ بندہ حیران ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، کپڑا تو ایک ڈال دیا جائے۔ آپ نے دنیا میں پتھر دیکھے ہوں گے یاقوت وغیرہ کے، جتنی مرضی موٹی آپ اس کی تہ بنا لیں، اس کے اندر سوراخ کر کے اس میں سے دھاگا یا کوئی چین نکالیں، جو کلر اس کا ہوگا وہ آپ کو باہر سے نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ سب کچھ اپنے ان عبادت گزاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، جیسے موتی کسی چیز میں چھپائے جاتے ہیں، کور میں ڈھانپے جاتے ہیں، کوئی بڑا اچھا فریم کیا ہوا ہو، جیسے کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے تو گفٹ پیک اوپر ہوتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ سارے تذکرے فرما کے بات پھر وہی کی، فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے، بے عملوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ افطاری کا اہتمام کریں، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ شروع ہو جائے گی یہاں پہ، تو افطاری کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی روزہ دار ہوں۔ اور سیاسی جلسوں میں اور عام جو بڑے بڑے افطار پروگرام ہوتے ہیں، اصل روزہ داروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، افطاری ان پر بھی فرض ہوتی ہے، وہ افطاری کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے یا روزہ تم رکھتے نہیں ہو، اور افطاری کے ٹائم سب پہ فرنٹ پہ، تو کہتے ہیں کیا خیال ہے، پھر پکے کافر ہو جائیں۔ روزہ نہیں تو نہ سی، افطاری تو کرنی ہے نا۔ تو یہاں پر عمل کی پہچان نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں پر جو کچھ ملے گا نا، وہ عمل کی بنیاد پہ ملے گا۔
یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا، اے جی نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، کیوں جی؟ اور بعض کو کہا جائے جی نماز کا ٹائم ہو گیا، آیا جائے نماز پڑھیں گا، وہ ہماری دل کی ہوتی ہے، دل کی نماز۔ کسی خاتون کو کوئی کہہ دے کہ پردہ کرو یہ دین کا حکم ہے، وہ کہتی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ دھوکے دنیا میں رہ جائیں گے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نعمتیں، یہ جنت کے محلات، یہ گھر، یہ رہائش، یہ فقط اس کا مقدر ہے، جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ کا الحاکمین نے ایک ایک چیز کا تذکرہ فرمایا اور اپنے ان بندوں کی تربیت کر دی کہ یہ تمہارا اصل گھر ہے، تم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے اندر جب آ جاؤ گے تو دنیا کی ساری مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات، دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ برداشت کرنا پڑا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے سے فرشتے سوال کریں گے تو نے دنیا میں بڑی مشکلات برداشت کی تھی، سحری سے لے کے افطاری تک بھوک پیاس برداشت کی تھی، روزے کے باوجود اتنی مشقتیں کی تھیں، کام کیا تھا، کاروبار کیا تھا، بزنس کیا تھا، بتا تو صحیح تیری دنیا کیسے گزری؟ اور وہ سامنے دیکھ جو محل نظر آ رہا ہے یہ تیرا ہے، اس محل میں، جنت میں، اپنے گھر میں ابھی داخل نہیں ہوا، صرف اس کا نظارہ کرنے سے، دور سے دیکھنے سے فرشتوں سے کہے گا کیا پوچھ رہے ہو، کہ مجھے کوئی مصیبت آئی تھی دنیا میں، میرا کوئی امتحان تھا، مجھے کوئی پریشانی، میں تو نام ہی پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ دنیا کی ہر مصیبت بھول جائے گا، اور دوسری طرف جس کے پاس بہت کچھ تھا، بڑی چمک دمک تھی، لوگ سمجھتے تھے جی یہ بڑا کامیاب ہے، اس کو تو بڑا زبردست یہ محل مل گیا ہے، دیکھو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں تک اس کے رقبے ہیں، اس کے پلازے ہیں، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کو فرشتے دکھائیں گے کہ وہ جہنم کا ٹھکانہ تیرا ہے، بتا دنیا کیسے گزری؟ کہے گا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گیا، صبح سے شام تک مارا مارا پھرتا تھا، کس کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، کس کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، کس کو دھوکہ دینا ہے، کس کی خیانت کرنی ہے، کس سے وعدہ خلافی کرنی ہے، سارا دن یوں ہی ذلیل ہوتا رہتا تھا، ساری رات ٹینشن میں گزر جاتی تھی، ساری زندگی برباد کر کے آ گیا، اور یہ جو جہنم کا عذاب ہے اس کا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ دنیا کے عالی شان گھر جو پاکستان میں ہوں، لندن میں ہوں، سرے میں ہوں، کہیں اور ہوں، صرف ایک جہنم پر نظر پڑنے سے سب کچھ بھول جائیں گے کہ کاش ہم غریبوں کا خون نہ چوستے، کسی پر ظلم نہ کرتے، کسی کا حق غصب نہ کرتے، کسی کے ساتھ بد دیانتی نہ کرتے، کسی کو دھوکہ نہ دیتے۔ یہ سارا کچھ ایک لمحے کے اندر اس کو یاد آ جائے گا۔